في محكم كتابه ومحكم خطابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انبیاء، پیغمبر، رسول، ہادی، یہ انسانوں کی دنیا کے وہ معتبر نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے چن لیا، محبوب بنا لیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، دین حق کی تعلیم فرماتا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کی وہ پیغمبر و رسول تلقین کرتے ہیں، نیک بناتے ہیں، نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ پیغمبروں کے دنیا میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تبدیلی پیدا ہو، انقلاب آئے، روحانی انقلاب آئے، تعلیمی اخلاقی انقلاب آئے، ان کی بول چال میں تبدیلی آئے، ان کی فکر و نظر میں تبدیلی پیدا ہو۔ مقصد بعثت پیغمبروں کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو پہلے انسان اور پہلے بشر، پہلے نبی اور رسول، آخری پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں سرور مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک
یہ جو 1,24,000 یا 80,000 پیغمبر آئے، ان کے آنے کا مطلب کیا تھا؟ ان کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو، انسان میں بدلاؤ آئے، گفتگو ایسی گفتگو ہو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم اپنی پسند کی گفتگو کرنے میں آزاد نہیں ہیں، ہم کھانے میں آزاد نہیں ہیں، ہم پینے میں آزاد نہیں ہیں، چہرے مہرے میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم جو آزاد سمجھتے ہیں وہ اپنی فکر کی اصلاح کر لیں، سدھار لیں۔ ہم آزاد نہیں، ہم پابند ہیں، اللہ کے پابند ہیں، اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے پابند ہیں، ہم دستور اسلام کے پابند ہیں۔ ہم جیسا چاہے ویسی زندگی ہم گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ تبدیلی والی زندگی، ایمان نظر کو بدلتا، ایمان فکر کو بدلتا۔ اس تبدیلی کے کئی ذریعے ہیں۔ کچھ لوگوں میں تبدیلی آئی اور اس وقت آئی جبکہ انہوں نے پیغمبروں کی بات کو ان کی زبان سے سنا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ جب تک انہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تو بعض لوگ ہادیوں کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے، رسولوں سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، رسولوں سے جب تک نہیں سنتے، رسولوں کو جب تک نہیں دیکھتے، اس وقت تک ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ تو تبدیلی کا یہ طریقہ ہے کہ راست بالمشافہ ڈائریکٹ نبیوں سے ملاقات ہو، نبیوں سے سنے، ان کی زبان سے سنے۔ یہ مجلس میں بیٹھے، بعض لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، بعض لوگ صرف سن کے ایمان لائے، ان کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ تو وہ ہوشیار تھے، ذکی تھے، ذہین تھے، فطین تھے، ان کو بات سنتے ہی معلوم ہوگی کہ بھائی یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات ہمارے فائدے کی ہے۔ اگر یہ بات ہم نہ سنیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے، ہمارا گھاٹا ہے، ہم کو پروفٹ نہیں ملے گا، ہم کو لاس ملے گا اگر ہم یہ بات نہیں سنیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے، اگر اس کو تسلیم نہیں کریں۔ تو انہوں نے پیغمبر سے راز سنے بغیر اس بات کو تسلیم کر لیا، قرآن کی آیتوں کو تسلیم کر لیا کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے، اس کی آیتیں، اس کا لب و لہجہ، جی اس کا اسلوب، اس کا اسٹائل یہ بتا رہا ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کا جو تسلسل تھا، یکے بعد دیگرے جو آیتیں ہیں اور اس میں جو نصیحت کے کلمات ہیں، واقعی یہ ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم نہ سنیں، ہم اگر کانوں میں انگلی ڈال کے بیٹھ جائیں تو کیا جنگل کے جانور یہ بات سنیں گے؟ جنگل کے جانوروں کے لیے قرآن نہیں ہوتا، حیوانوں کے لیے اللہ کی کتاب نہیں ہے، انسانوں کے لیے اللہ کی کتاب ہے۔ اگر انسان نہ سنے، انسان اپنے کانوں کو بند کر لے تو جھاڑوں پہاڑوں کو یہ کلام سنایا جائے گا، تبدیلی ان کے اندر آئے گی، چینج ان کے اندر آئے گا؟ تاکہ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ جو کتاب اللہ ہے، یہ جو کلام اللہ ہے، یہ انسانوں میں تبدیلی کے لیے آیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے بڑے جلیل، بڑے خجول،
بڑی شجاع، بڑے بہادر انسان تھے۔ مکے کے لوگ ان کے پاس گئے، خطاب کے صاحبزادے عمر آپ جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے، آپ جیسے بہادر کے ہوتے ہوئے مکے کے اندر نیا دین پھیل رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں کے مزاج بدل رہے ہیں۔ مزاج بدلتے تو ٹھیک تھا، مکے کے لوگوں کا دین بھی بدل رہا ہے، ان کی عبادت کے طریقے بھی بدل رہے ہیں، ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بدل رہا ہے۔ اب وہ باپ دادا کے قصے نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ قرآن مجید کے قصے سنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کلام الناس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے حضرت عمر، ہم تو کوشش کریں لیکن کامیاب نہیں، اب آپ اگر کوشش کریں تو شاید یہ کوشش کامیاب ہو سکتی۔ یہ جو تبدیلی کی لہر ہے، یہ جو تبدیلی کا ماحول ہے، وہ بدل سکتا ہے۔ آپ میں چونکہ طاقت ہے، آپ بہادر ہیں، آپ لیڈر ہیں، لہذا آپ اٹھیے۔ مکے کے لوگ جا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قرآن کے ذریعے جو تبدیلی آ رہی تھی، اس تبدیلی کو لوگوں نے کوشش کی۔ پتہ چلا کہ جب بھی تبدیلی آتی ہے، اچھی بات بتائی جاتی ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے۔ کوئی شو پٹ اپ کے کام مت کرو، دکھاوے کے کام مت کرو، کرنا ہے اللہ کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے مت کرو۔ کچھ لوگوں کو شوق رہتا ہے، اسلام میں حکم ہے کہ ریا اور دکھاوے کے جو کام کرتا ہے اس سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ریاکاری اللہ کو پسند ہے، نیکوکاری اللہ کو پسند ہے۔ ملت کے لیے، قوم کے لیے جو بھی کرنا چاہے آپ، اس سے یہ آپ کی نیت ہو کہ اے اللہ اس سے آپ راضی ہو جائیں، کوئی راضی ہو جائے۔ میں اپنی قوم کے لیے کام کر رہا ہوں، میں ملت کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوں، تو بہت بڑی بات ہے۔ اسلام نے کام کرنے کے جذبے کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر للہیت پیدا کر دی۔ مسلمان جو کام کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات ہو گئے، کوئی معمولی بات نہیں تھی، جان ہتھیلی میں لے کے جانا تھا۔ اور دین کی بات بتائی جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت، اور جان ہتھیلی پر رکھ کے کیسا نکلے ہم۔ کیا تبدیلی ان کے جسم کے اندر، ان کی روح کے اندر، ان کی فکر کے دھاروں کے اندر پیدا ہو گئی کہ کیسا انقلاب آیا تھا۔ تاریخ ہمارے سامنے یہی انقلاب رکھتی ہے، اس تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پڑھے تو پھر دو بار پڑھنے کی ضرورت ہے، تیسری بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف خود پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنے بچوں، اپنی نسلوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی کی تاریخ یہ، اس سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ کالجوں کی تعلیم ماشاءاللہ خوب ہو رہی ہے، انسٹیٹیوٹ پورے آباد ہیں، لیب پورے بھرے ہوئے ہیں، نرسری، کنڈر گارڈن، اور فلاں کانوینٹ اور فلاں سب بھرے ہوئے ہیں۔ تعلیم تو سب ہو رہی ہے لیکن تربیت نہیں ہو رہی ہے، تربیت کا خانہ خالی ہے۔ تربیت نہ ہونے سے فکر میں آزادی، ماں باپ سے بغاوت، اسلام سے بغاوت، عقیدے سے بغاوت، قرآن سے بغاوت پیدا ہو رہی ہے۔ تربیت بغاوتوں سے روکتی ہے۔ تربیت کے ذریعے اچھی تبدیلی آتی ہے، خراب تبدیلی نہیں آتی۔ یہ تبدیلی لانا صرف مولاناؤں کا کام نہیں ہے، خطیبوں کا کام نہیں ہے، صرف ملاؤں کا کام نہیں ہے۔ تبدیلی لانا یہ ہر اس انسان کا کام ہے جو اپنے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے
بچوں کی زندگی میں دینی انقلاب پیدا کریں، بدلاؤ لائیں، ان کو اللہ کا خوف دلائیں، رسول کی تعلیمات کو بتائیں، قرآن شریف پڑھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، اخلاق سکھائیں۔ یہ ذمہ داری صرف ہم مسجد میں ڈال کے ہم بری نہیں ہو سکتے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ بچے کو پیدا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جی ان کے لیے کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں، خون پسینہ کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات اولاد کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھی تعلیم کے لیے آپ کالج ڈھونڈتے ہیں، کیس لڑنے کے لیے اچھے وکیل کو ڈھونڈتے ہیں، آپ سامان خریدنے کے لیے اچھی دکان تلاش کرتے ہیں، لیکن کیا ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی اچھے ایماندار کی بھی تلاش دل میں پیدا ہوئی؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ ایمان کا چینج کیسا ہوتا ہے؟ ایمان کے رنگ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ فکر کبھی ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ عزیزان محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فکر نہیں فرمائی، میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں گا میری جان چلی جائے، لوگ میری جان کے دشمن ہو جاؤں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات کا خیال نہیں کیا کہ میں نہیں رہوں گا تو میری اولاد، میرے اہل خانہ کے یہ لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ جی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو تبدیلی کے بعد جو سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یا رسول اللہ، آپ مل گئے ہیں تو اب مجھے جان کا خطرہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ مل گئے ہیں تو مجھے ایمان کا خطرہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، آپ مل گئے ہیں تو مجھے دنیا بھی مل گئی، مجھے آخرت بھی مل گئی۔ یا رسول اللہ، آپ مل گئے ہیں تو آپ نہیں ملے بلکہ مجھے دنیا کا مالک اور خالق مل گیا۔ رسول اللہ کا ملنا اللہ کا ملنا ہے۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے کوئی اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرا، پیٹھ دکھائی، گویا اس نے اللہ کو پیٹھ دکھائی۔ جس نے رسول اللہ کو ناراض کیا، اب کہاں کہاں ناراض کیا؟ شادی میں ناراض کیا، روڈ پہ ناچ کے ناراض کیا، ٹوپی اتار کے ناراض کیا، پھٹا لباس پہن کے ناراض کیا، ماں باپ کو گالیاں دے کے ناراض کیا۔ ناراضگی کے بہت طریقے ہیں، تو ہم کو تلاش کر لینا ہے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ بھائی بہنوں کا حق دبا رہے ہیں، ناراضگی کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دین ابھی ہمارے حلق سے نہیں اترا۔ اگر دین حلق سے اتر جاتا، اگر دین روح میں رچ بس جاتا، اگر قرآن کو واقعی ہم اللہ کا کلام مانتے تو پھر بہنوں کا حصہ دے دیتے ہیں۔ زندہ ماں باپ سے جائیداد کا مطالبہ نہیں کرتے۔ کسی مسلمان بیٹے کو، کسی مسلمان بیٹی کو جب تک کہ اس کے ماں باپ صاحب جائیداد زندہ ہے، ایک رتی، ایک کوڑی، ایک ماشا، ایک تولہ مانگنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے نوجوانوں۔ جان کے درپے ہیں، اپنے والدین کی غلط مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترکے کا سوال مرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے، انتقال کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن آج ماں باپ زندگی میں ہی اپنے والدین سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی کتاب اللہ سے۔ زندگی میں جائیداد کا مطالبہ کرنا اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، رسول اللہ کو ناراض کرنا ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن آج ینگ جنریشن، نیو جنریشن یہ ماننے کے لیے، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کون بتائے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہے ہیں،
اپنی آخری کتاب، اس کے بعد پھر اب کوئی کتاب، کوئی پیغام، کوئی میسیج، کوئی دستور، کوئی قانون آنے والا نہیں ہے. یہ کتاب آخری کتاب ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں. کتاب کو تو ہم مان رہے ہیں لیکن کتاب کی نہیں مان رہے ہیں. مسئلہ تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو، نتیجہ ہمارے سامنے افلاسیاں گھیر رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، برکتیں مالوں سے، عمروں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، بیماریوں سے گھیرا زندگی کا تنگ ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، اس لیے کہ ایمان سے تبدیلی آ گئی تھی ان کے اندر. یا رسول اللہ، اب میری جان کے کفیل آپ ہیں، اب میرے مال کے کفیل آپ ہیں، اب میرے گھر والوں کے کفیل آپ ہیں. دنیا میں کوئی مجھے ملے یا نہ ملے، آپ مل گئے ہیں، سب کچھ مل گیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ جائیں، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی چھوڑ جائے تو ہم دنیا پا کر بھی سب کچھ کھو دیا ہے. مومن کھونے والے کا نام نہیں، مومن پانے والے کا نام. مومن اللہ کو پاتا، مومن رسول اللہ کو پاتا، مومن دین اللہ کو پاتا ہے، مومن کلمت اللہ کو پاتا ہے، مومن کتاب اللہ کو پاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر گویا زندگی کا راز پا لیا تھا کہ زندگی کا راز اگر کہیں ہے تو سرکار کی اتباع میں ہے، سرکار کی محبت میں، زبانی نہیں عملی محبت میں ہے. ہم زبانی دعوے دار، صحابہ زبانی نہیں بلکہ عملی دعوے دار تھے محبت رسول. ان کا چہرہ محمدی، ان کا مہرہ محمدی، ان کا لباس محمدی، ان کی شادی محمدی، ان کی تجارت محمدی، ان کی ریاضت محمدی، ان کی عبادت محمدی، ان کا جینا محمدی، ان کا مرنا محمدی. آج ہم ایک دوسرے کی نقل کرنا باعث فخر سمجھ رہے ہیں. ہمارے گھر بازو والوں 10 لاکھ کی شادی کا 15 لاکھ کی کریں گے، ہم بھی کیا کوئی فقیر ہیں، مفلس ہیں، کاسے گدائی لے کے پھر رہے ہیں؟ ہمارے بازو والے نے 15 لاکھ کی کی، ارے ہم 20 لاکھ کی شادی کریں گے بھائی. انہوں نے 5 لاکھ روپے شادی کرا لیا، ہم 10 لاکھ روپے کا شادی خانہ. انہوں نے 4 لاکھ کا ڈیکوریشن کیا، ہم 10 لاکھ کا جی جناب سجائش کریں گے، آرائش کریں گے، زیبائش کریں گے. ہم بھی کوئی فقیر ہیں؟ یہ ہمارا کمپٹیشن دنیا میں ہو گیا ہے. دنیا کی بھول بھلائیوں میں، دنیا کے چمرستان میں گم ہو گیا. یہ ہمارا کمپٹیشن دنیا کے لیے تھا، اور صحابہ کا جو کمپٹیشن تھا وہ آخرت کے لیے تھا. جب ہجرت ہوئی، ہجرت اللہ کے حکم سے، کسی سے ڈر کے نہیں ہوئی. مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف اللہ کے حکم سے چلے گئے کہ بھئی اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے. اگر یہاں پر آپ کو ستایا جا رہا ہے، اگر آپ کی جائیدادوں کو کھینچا جا رہا ہے، اگر آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، یہاں سے چھوڑ دیے، مدینہ چلیے. اللہ کا حکم آیا. اللہ کے حکم پر اصحاب رسول نے اپنے باپ دادا کی زمین کو چھوڑ دیا. کوئی باپ دادا کی زمین کو چھوڑتا ہے؟ اتنا کلیجہ ہے کسی کے پاس؟ اتنا دل گردہ ہے کسی کے پاس نہیں. اللہ کا حکم آیا، پروردگار آپ کا حکم پہلے ہے، یہ سرزمین بعد میں ہے، یہ تجارت بعد میں ہے، یہ گھر بعد میں ہے، یہ مکان بعد میں ہے، رحمان پہلے ہے. کیا جذبہ محبت تھا! آج کتابوں میں بند ہے، اسے کھولنے کی ضرورت، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حکم سے چلے. جناب ہجرت کر کے جب مدینہ شریف پہنچے
تو وہاں کے جو مومن بھائی تھے انہوں نے ان لوگوں کو مصیبت نہیں سمجھا رہے بھائی یہ کائک نہیں مصیبت آ گئی. کوئی رشتے دار آتا ہے تو کیا پیسے ویسے تو نہیں مانگے گا, قرضہ تو نہیں مانگے گا, آ کے گھر میں بیٹھ جائے گا تو نہیں. آج کا ہمارا ذہن کی ہماری بگڑ گئی چیزیں ہے بھائی خیریت سے تو ہے جی. لیکن جب وہ مکے سے چلے مدینے کو, اپنی کھیتی, اپنی زمین جی, اپنے سب کاروبار چھوڑ کے چلے تھا. چھوڑ کے جانا کوئی معمولی بات نہیں, بڑی ہمت کی بات. جب وہاں چلے تو مدینہ شریف کے بھائیوں نے ان کا استقبال کیا, آنکھوں پہ کہا آپ چھوڑ کے آئے میرے بھائی, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر میرا, ایک گھر آپ کا ہے. یہ میرا کھیت ہے, اس میں سے آدھا میرا ہے آدھا آپ کا ہے. یہ میری دولت ہے, آدھی میری ہے آدھی آپ کی ہے. یہاں تک کہ جذبہ اخوت, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, اس کے خون میں کتنا مزہ ہے ذرا پی کے دیکھیں گے بھائی. وہ تو اس کی طاق میں لگا نکلتے ان کے پیچھے جائیں, اس کا خون پی جائے. یہ بھائی ہے, بھائی ایسا نہیں ہوتا. بھائی تو جان دیتا ہے بھائی کے, جان لینے والا بھائی, خون لینے والا بھائی نہیں, خون دینے والا وقت پڑنے پر. یہاں تک کہ جذبہ محبت, کسی کی 2 بیویاں تھیں, کہاں وہاں چھوڑ کے آئے ہیں, ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں دوسرے سے آپ نکاح کر لیجیے. اللہ اکبر, کیا جذبہ ہے صاحب, یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی, یہ چینج کیسے آیا ان کی لائف میں. ایمان کیا ہے, ایمان سے قرآن سے آیا, جس کو ہم نے ڈبوں پہ رکھ دیا ہے کہ بھئی آپ وہیں رہیے, وہیں اچھے, آپ نیچے آنے کی ضرورت نہیں. ہاں جب ہم پورا اندر نیچے چلے جائیں گے انڈر گراؤنڈ, جب اس کی ضرورت پڑے گی. اب فی الوقت تو ضرورت نہیں ہے, اوپر ہی رہیے آپ, باکس کے اندر رہیے. عزیزان محترم, یہ کیسی تبدیلی ہے, یہ کیسا چینج ہے. بھائیوں نے اپنی تجارت مسلمان بھائیوں کے حوالے کر دی ہے. جذبہ اخوت, المسلم اخو المسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو رشتہ ہے خاندان کا, فیملی کا, قبیلے کا, کمیونٹی کا, وہ رشتہ تو ہے, لیکن ایمان کا رشتہ اس سے زیادہ مضبوط ہے. مسلمان جب ایک مسلمان کو دیکھے گا, ملاقات کرے گا, جب آمنا سامنا ہوگا, فیس ٹو فیس. فیس بک پہ زیادہ ہے ہم لوگ, اور مومن کا فیس نہیں دیکھ رہے. وہ فیس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب مسلمان آپس ملے تو دونوں گونگے نہ رہیں, ساکت و جامد نہ رہیں, بلکہ ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجے. میرے مومن بھائی آپ پر سلامتی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کی جان کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ کے مال کا دشمن نہیں ہوں, میں لوٹنے والا نہیں ہوں, آپ پر لٹانے والا ہوں. میں آپ کا مال کھا جانے والا نہیں ہوں, بلکہ اپنا مال کھلانے والا ہوں, آپ کو آپ کی ضیافت کرنے والا ہوں. آپ کی مہمانی کر کے مجھے بڑا لطف آئے گا, مزہ آئے گا, مجھے اجر ملے گا, ثواب ملے گا. یہ جذبہ اخوت, المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اگر بھائی ہوتا تو کیوں مارتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو؟ کس کے لیے مار رہا ہے؟ مٹی کی اینٹوں کے لیے مار رہا ہے, لوہے کی چھت کے لیے مار رہا ہے, 100 گز کے لیے مار رہا ہے, 200 گز کے لیے مار رہا ہے, ایک پلاٹ کے لیے مار رہا ہے. پلاٹ کب تک رہے گا مار کے؟ 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, زیادہ اگر بینیفٹ مل گیا تو 100 سال. اس کے بعد پھر یہ ساتھ لے جانا ہے بن کے. وہاں کی بھی رجسٹری ہے, کہ رجسٹری یہاں تک ہی سے جی, وہاں کی اصل رجسٹری کو ہم نے چھوڑ دیا اور یہاں کی رجسٹری پہ ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں. جان آپ کی نہیں ہے, جان آپ نے نہیں ڈالی ہے, یہ باڈی آپ نے نہیں بنائی ہے, یہ اسٹیچو آپ نے نہیں بنائی ہے, تو اللہ کی امانت ہے بھائی. یہ آپ نے جب نہیں بنائی تو آپ لے کیسا سکتے ہیں؟ کس نے اختیار دیا آپ کو؟ کس نے پاور آف اٹارنی دیا آپ کو کہ اپنے بھائی پہ چاقو چلائیں, چھری چلائیں, تلوار چلائیں, مارے اور اس کی جان لیں آپ؟ جب جان دے نہیں سکتے تو جان لینے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ کہاں سے پیپر لکھوا کے لے کے آیا؟ کس حکومت کے بانڈ پیپر پر آپ کو یہ لکھ کر دیا گیا کہ جان لینا؟ یہ جان لینا آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے علم لائے, جان بچانا آپ کا کام.
جان کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ السلام علیکم یہی سکھایا گیا، میرے بھائی میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، آپ کا مال سلامت، آپ کی جان سلامت، آپ کے اہل خانہ سلامت، آپ کی تجارت سلامت، آپ کی زندگی سلامت۔ مجھ سے مت ڈریے، میں ڈرانے والا نہیں ہوں، بلکہ آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا، محبت کا ہاتھ بڑھانے والا ہوں، الفت کا ہاتھ بڑھانے والا ہوں۔ سمجھاؤں میں تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑائی جھگڑی، ادھر بچی بیٹھی ہوئی ادھر بچہ بیٹھا ہوا، ادھر داماد بیٹھا ہوا ادھر بہو بیٹھی ہوئی، دونوں دیکھ لیں گے کورٹ میں دیکھ لیں گے۔ صلاح اور اصلاح یہ تو مومنوں کی نشانی بتائی گئی، جب اگر تو مومنوں کے درمیان کسی بات پر ان بن ہو جائے تو سیدھے کورٹ مت جائیے، ایک دوسرے کی دشمنی میں اضافہ مت کیجیے۔ کیا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے؟ کیا دستور خداوندی نہیں ہے؟ کیا مسلم پرسنل لا پر آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو آپ حکم تسلیم نہیں کرتے؟ قرآن شریف کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے، صاف، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول جو حکم دے اور مومن اس کے سامنے سر نہ جھکائیں اور اس کو تسلیم نہ کریں، قبول نہ کریں، تو پھر ان کے مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ اور ہوں گے دنیا کے اندر، سب ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تبدیلی، آج حالات کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، لیکن ہماری شادیاں ماشاءاللہ غیروں کی شادیوں کے ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ آتش بازی میں، پٹاخوں میں ہمارا جواب نہیں، شیروانیاں شملے پہن کر ناچنے میں ہمارا جو ہے کوئی قوم تو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے، ناچنے میں اور رقص کرنے میں اور کیبرے میں اور نوٹیں لٹانے میں اور شادی خانے بک کرنے میں۔ یہ جو کروڑوں کو روپیہ شادی خانوں پر آتش بازی میں، پٹاخوں میں، اگر وہی قوم کو بنانے میں تعمیر کیا جاتا، صرف کیا جاتا، تو آج قوم کی حالت کیا ہوتی؟ چوراہوں پر کیا بھیک مانگتے ہوئے برقعے نظر آتے؟ کیا بھیک مانگتی ہوئی نوجوان لڑکیاں نظر آتی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کیوں کہلائے؟ کتنے فارم ہاؤس تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، کتنے پلاٹ تھے، کتنے فلیٹ تھے، کتنے مکان تھے، کتنی بڑی تجارت تھی، غنی کیوں کہلائے؟ کہ ایک کنواں تھا جو مسلمانوں کے لیے پانی پینے کا سبب بن سکتا تھا، پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کنواں خریدنا چاہیے، مہنگے داموں پر وہ پانی کا کنواں خریدا، کہا کہ مسلمانوں اسے سب پانی پی سکتے ہو، بھید بھاؤ نہیں، کاسٹ نہیں، ذات نہیں، جاتی نہیں، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، مکی نہیں، مدنی نہیں، سب اس سے پانی پی سکتے۔ اسی لیے تو غنی کہلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اعلان فرمایا، مالک تجارت کہیں باہر ملک سے آیا، کنٹری سے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اونٹوں کی قطار ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ سوچا نہیں کہ میں یہ مال چلے جانے کے بعد خلاش ہو جاؤں گا، تہیدس ہو جاؤں گا، میرا خزانہ خالی ہو جائے گا، کون مجھے پوچھے گا میرے پاس جب کچھ بھی نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دنیا کو خوش کرنے کا سودا نہیں کیا، کہا میرا اللہ خوش ہو جائے تو میں غنی ہوں، میرے رسول اللہ خوش ہو جائے تو میں غنی ہوں۔ غنی کیوں کہلایا؟ دل کھول کے حصہ لیا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں لاکھوں کروڑ روپے ایسے ہی صرف ہو جاتے ہیں، لیکن انہی کے خاندان والے ٹیڑیاں رگڑ رہے ہیں، بچے بڑے ٹیلنٹ والے ہیں، بڑے ذکی ہیں، بڑے فہیم ہیں، بڑی اچھی ان کی تعلیمی حالت ہے، پڑھنا چاہتے ہیں آگے نہیں پڑھ سکتے، ان کے پاس فیس پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ان کے والدین اتنا پڑھا نہیں سکتے، لکھا نہیں سکتے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، سائنٹسٹ بن سکتا ہے، کارڈیالوجسٹ بن سکتا ہے، آرڈیالوجسٹ بن سکتا ہے، ایجوکیشنسٹ بن سکتا ہے، بہترین صلاحیتیں، لیکن اس کے پاس چونکہ پڑھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس لیے ٹیڑیاں رگڑ کے رہ جاتا ہے۔
حسرتوں کا دل میں مزار بن جاتا ہے، تمنا یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، خاندان کے بچوں کو اٹھائیے، پڑوسیوں کے بچوں کو اٹھائیے، اپنے بھائیوں کے بچوں کو اٹھائیے، ان کو تجارت لگا کے دیجیے، ان کو پڑھائیے، ان کو لکھائیے، ان کو قابل بنائیے، تاکہ وہ خاندان کا نام، ماں باپ کا نام، ملک کا نام، شہر کا نام، قوم کا نام بلند کر سکے۔ اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ اب انتظار کا وقت ختم ہو چکا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ اب آپ کو آگے آنا، بھائی میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے، میرے اکیلے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا شادی کے دن بھی ایسی بولنے خبر اڑ جاتے؟ میرے سے کیا ہوتا ہے؟ جو کرنا ہے آپ کو کرتے ہیں، جو بولنا ہے آپ کو برابر بولتے ہیں، جو سجیشن آپ کو دینا ہے برابر دیتے ہیں۔ آپ خاموش نہیں بیٹھتے، تو خاموش کی موت ہے۔ اگر میں اب نہیں بولوں گا، اگر میں اب زبان نہیں کھولوں گا، تو پھر خاندان کے اندر تباہی آ جائے، یہ بچہ غلط صحبتوں میں چلے جائے، غلط ہاتھوں میں چلے جائے گا، اس کی زندگی کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایک بچے کی زندگی بچا رہے ہیں، خاندان بچا رہے ہیں آپ، ایک خاندان کو بچا رہے ہیں، ملت کو بچا رہے ہیں۔ اگر زبان میں پاور ہے، زبان استعمال کی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے، ہاتھ استعمال کی۔ اگر آپ کے پاس علم کا پاور ہے، علم کی دولت ہے، علم کی دولت استعمال کیجیے۔ اگر آپ کی گفتگو سے دو روٹے ہوئے بھائی مل سکتے ہیں، آپ میں سمجھانے کی صلاحیت ہے، آپ میں پڑھانے کی صلاحیت ہے، 1 گھنٹہ پڑھائیے قوم کے بچے کو۔ فیس لے کے تو سب پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تھے 2 سے فیس لیتے تھے، 3 سے فیس نہیں لیتے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم سے تو آپ نے فیس لیا اور ان سے فیس نہیں لیا، کہ ان سے فیس اس واسطے نہیں لیا کہ ان کی فیس خدا دیتا ہے، ان کی فیس اللہ دیتا ہے۔ کیا تم بھی اتنی فیس دینے کے لیے تیار ہو؟ تو کبھی اپنے لیے کرتے، کبھی خدا کے لیے بھی کر کے دیکھیے، کبھی قوم کے لیے کر کے دیکھیے، کہ یہ میں جو خدمت کر رہا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی خدمت کر رہا ہوں، قوم کی خدمت کر رہا ہوں، امت کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس پیسے کو قبول فرمائے۔ دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں کیسے تبدیلی پیدا ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، یا آپ کے نفس کے اندر، آپ کی ذات میں، آپ کے مائنڈ میں، آپ کی فکر میں، خیال کے دھاروں میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ خود تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ کچرے کا مقام ہے، کنڈی کا مقام ہے، انتہائی بدبو آ رہی ہے، کیا آپ وہیں ٹھہرے رہیں گے؟ کیا آپ کی طبیعت گوارا کرے گی؟ نہیں، آپ جلدی اس ماحول سے بدل جانا چاہیں گے، آگے جلدی نکل جانا چاہیں گے، آپ چاہیں گے نا؟ یہی ہے فطرت۔ اپنی امت کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ملت کو اس مقام پر لے جائیے جہاں ان کا نام ہے، جہاں ان کی علم کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جہاں ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جہاں ان کے پیسے کا اعتراف کیا جا رہا ہے، جہاں ان کو کچھ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ وقت بنانے کا ہے، بگاڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت بننے کا ہے، بگڑنے کا نہیں ہے۔ جیسے اصحاب رسول کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ مکہ شریف سے آئے ہیں، اے مدنی بھائی، یہ تمہارے بھائی، ان کا ساتھ آپ کو دیکھنا ہے، یہ آپ کے گھر میں رہیں گے، یہ آپ کے کھیت میں نوکری کریں گے، یہ آپ کے بزنس میں ساتھ رہیں۔ کسی نے انکار نہیں کیا، آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا، بس میں نے قبول کر لیا، میری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک نمونہ چھوڑ دیا تھا کہ بھائی کیسا ہوتا ہے۔ ایک بھائی کے لیے چاہے وہ سگا بھائی ہو، حقیقی بھائی ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، یا پھر ایمانی بھائی ہو، اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا سلوک ہونا چاہیے، دشمنی کا، عداوت کا نہیں بلکہ الفت کا ہونا چاہیے، بھائی بھائی میں محبت ہونی چاہیے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تبدیلی اپنے اندر لاؤ تو میں بھی تبدیلی لاؤں گا۔ تم خود تبدیل نہیں چاہتے، وہی ذلت میں رہنا چاہتے ہو تو رہو، وہی بے عزتی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گزارو، میں بھی تم کو نہیں بدلوں گا جب تک کہ تم نہیں بدلیں گے، جب تک کہ تم تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جب تک کہ تم اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی کوشش نہیں کریں گے،
تو مسلمان کا کیریئر بھی بنے، مسلمان کا کیریکٹر بھی بنے. ایسے نہیں کہ کیریئر بھی بن رہا ہے، کیریکٹر خدا حافظ. السلام علیکم. کیریکٹر بھی بننا ہے مسلمان کا، کیریئر بھی بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں تبدیل آئے، عزت کے ساتھ زندگی عزت کے ساتھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.